یہ ایک سفید پوش خاندان کی سچی داستان ہے جو مالی تنگی کے باعث خود قربانی نہ کر سکا۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ گھر میں چھوٹے بچوں کی خواہشیں اور والد کی بے بسی ایک دردناک منظر پیش کر رہی تھی۔ بابا بابا ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ میں نے مسکرا کر کہا ہاں بیٹا، کیوں نہیں، ضرور ملے گا۔ بیٹی نے کہا لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو سارا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے بھی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا بیٹا اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی دوران بیٹی دوبارہ بولی ساتھ والے انکل بڑا جانور لائے ہیں اور سامنے والے اقبال چاچا بھی بکرا لے آئے ہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ قربانی کا گوشت تو اصل میں ہم جیسے ضرورت مندوں کے لیے ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے عید کی نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ وہاں بھی امام صاحب یہی فرما رہے تھے کہ قربانی میں غریبوں اور مسکینوں کو ہرگز نہ بھولیں، ان کا اسی گوشت میں بہت حق ہوتا ہے۔ نماز کے بعد گھر آیا، 1 گھنٹہ گزر گیا مگر کہیں سے گوشت نہ آیا۔ بیٹی نے پھر پوچھا بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا؟ بڑی بہن رافیہ نے اسے خاموش کرایا، شازیہ بابا کو تنگ نہ کرو۔ میں خاموشی سے دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ کافی دیر بعد جب کچھ نہ آیا تو شازیہ کی ماں بولی میں نے تو پیاز اور ٹماٹر بھی کاٹ لیے ہیں مگر گوشت ابھی تک نہیں آیا، کہیں لوگ بھول تو نہیں گئے؟ آپ خود جا کر مانگ لائیں۔ میں نے نرمی سے کہا ہم نے آج تک کسی سے نہیں مانگا، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ دوپہر گزر گئی۔ بیٹی کے بار بار اصرار پر میں اسے ساتھ لے کر ایک جاننے والے ڈاکٹر صاحب کے گھر گیا۔ دروازہ کھلا تو میں نے جھجکتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، اگر قربانی کا کچھ گوشت مل جائے۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حقارت سے بولے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ گوشت مانگنے آ جاتے ہیں، اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر بیٹی کے سامنے خود کو سنبھالے رکھا۔ پھر آخری امید کے طور پر اقبال چاچا کے گھر گیا۔ انہوں نے عجیب سی نظروں سے دیکھا، اندر گئے اور ایک شاپر لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ گھر آ کر دیکھا تو اس میں صرف ہڈیاں اور چربی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ بیوی نے دلاسا دیا کوئی بات نہیں، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ کچھ دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میری بیٹی اپنے باپ کو تسلی دے رہی ہے۔ یہ سن کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور رونے والا صرف میں نہیں تھا، میری بیوی اور دونوں بیٹیاں بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ اسی دوران دروازے پر آواز آئی آزاد بھائی، آزاد بھائی دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو سامنے اکرم کھڑا تھا جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا۔ اس نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا گاؤں سے میرا چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے، تم بھی رکھ لو۔ میری آنکھیں خوشی اور شکر گزاری سے بھر آئیں، دل سے اکرم کے لیے دعائیں نکلیں۔ رات کو ہم نے خوشی خوشی گوشت کھایا مگر اسی رات شدید طوفان آیا، بارش ہوئی اور بجلی چلی گئی۔ 2 دن تک بجلی نہ آئی، معلوم ہوا کہ ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ تیسرے دن میں اور شازیہ باہر نکلے تو دیکھا کہ اقبال چاچا اور ڈاکٹر صاحب خراب ہو جانے والا بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے اور اس گوشت پر کتے جھپٹ رہے تھے۔ شازیہ نے حیرت سے پوچھا بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ یہ سن کر دونوں نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ خدارا اپنی قربانی کا گوشت فریجوں میں بھرنے کی بجائے ان سفید پوش اور ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے مگر ان کے بچے بھی آپ کے بچوں کی طرح گوشت کھانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس قربانی پر ان لوگوں تک ضرور گوشت پہنچائیے گا جن کے ہاں کئی دنوں سے انتظار پکتا رہا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔